آج کی محفل جشن شادی کے طور پر منائی جا رہی ہے اور مسلمان قوم کی یہ شان ہے کہ جب اس کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی غم ملتا ہے تو اللہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آدمی غمگین ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کر لیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت کے شکریہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو آج کی یہ محفل بھی ذکر خدا و رسول کے لیے سجائی گئی ہے، جس میں میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی علماء کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی ماسٹر کی شان بیان نہیں فرمائی، بلکہ قرآن میں علماء کی عظمت بتا رہا ہے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، عالم ہی ہیں جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں۔ یہ علماء کی ہی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کہ علم کی قدر ہر دور میں کی گئی ہے، صرف اپنے ہی مذہب میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں علم کی قدر کی جاتی ہے، چاہے وہ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ جب آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو آدمی اس کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو آدمی اس کو وہ حیثیت نہیں دیتا ہے، کہتا ہے اسے آتا ہے۔ علم ہونا آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہاں دنیا کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں دنیا سے کہیں زیادہ مسلمان کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب علم سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے تو ہماری عقل، بچوں کی عقل اس وقت کھیل کی طرف ہوتی ہے، بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ اس وقت بچہ کھیل کی طرف بھاگتا ہے۔ جب اس کو علم دین کی طرف ڈالا جائے، اس کو پڑھائی کی طرف ڈالا جائے، بچے کا دماغ و دل کھیل کی طرف لگتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ذمہ داری بچے کی نہیں بلکہ بچے کے ماں باپ کی ہے۔ علم سکھانا
یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کے ماں باپ کی۔ بڑے ہو کر بچہ یہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ نے کچھ سکھائی، کہتے ہیں بچے بڑے ہونے کے۔ آپ نے بچے کو پیدا کیا اور پیدا کر کر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ ان کو کوئی دین کی تعلیم دی، ان کو کچھ سکھایا، بلکہ ذرا بڑے ہوئے تو گاؤں والے لے گئے کھیت میں اور شہر والوں نے بٹھا دیا آجی کے کام کو۔ کہ یہی سب سے آسان چیز ہے، گھر پہ انڈا لگا بیٹھ جا سنی بات، جب تک کچھ تو کم ہوگا۔ شہر والوں نے بھی لگایا اور دیہاتیوں نے بھی کہا چلو تم چلو کھیتوں پہ، تو دونوں اپنے اپنے کام میں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پیدا کر کے اور ایسے ہی چھوڑ دیں، ان سے اپنا نفع حاصل کریں، نہیں، ماں باپ کی کچھ ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ایسے تو بچے جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں، وہ بھی کھانا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو چوتیا بھی دودھ پلا دیتے ہیں، ان کے روٹی کا انتظام جانور بھی کر دیتا ہے لا کے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کھلا پلا دیا تو کوئی تیر نہیں مار دیا، وہ تو جانور بھی کھلاتا ہے لا کر، جب تک وہ اس لائق نہیں ہو جاتے کھانے لائق۔ آپ نے لا کر کھلا دیا تو کوئی ان کو پر احسان نہیں کر دیا، آپ کو تو رب نے ذریعہ بنایا ہے، کھلانے والا تو پروردگار ہے۔ یہ مت کہو کہ ہم نے احسان کرا اپنے بچے کو جو ہے کھلا پلا دیا، نہیں، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ نے بھی پیدا کرا کھلایا پلایا تو کیا احسان کر دیا؟ آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ جانور اپنے بچے کو پڑھاتا نہیں ہے، لکھاتا نہیں ہے۔ مسلمان اور انسان جہاں ایک طرف اپنے بچے کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وہی جو ہے اس کو پڑھاتا بھی ہے لکھاتا بھی ہے، ادب بھی سکھاتا ہے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سمجھے آپ، انسان اور جانور میں فرق ہے۔ ہمیں اپنے بچے کو تعلیم دینا ہے، ہمیں اپنے بچے کو چھوٹے اور بڑے کا ادب سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ کس سے کس طرح سے بولنا ہے۔ آج جو ہے علم کی کمی کی ہی وجہ ہے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، ہم نے بچپنے میں پڑھا ہوتا کہ عالم کا کیا مرتبہ ہے، ایک مسجد کے امام کا کیا مرتبہ ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے علماء سے اس طریقے کی بات نہیں کرتے۔ آج ایک عام آدمی گھر کا غصہ آ کر مسجد کے امام پر نکالتا ہے۔ ساری جگہ کی بات ہے، ایک یہیں کی ساری جگہ، ہر مسجد کی، ہر محلے کی، جس کو کچھ نہیں آتا وہ سارے جہاں گھر کا غصہ آ کر امام پر نکال دیتا ہے۔ ابھی دوڑ والی مسجد کی بات ہوئی کہ امام صاحب کو جو ہے نکال دیا گیا، اور صرف کیا بات پہ کہ صاحب کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ تالا ڈال کر رکھا کریں، لوگ پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں، سارا ٹینک کا پانی ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے تالا ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جو پانی بھر کر لا رہے تھے ان کو برا لگا، وہ امام صاحب کے اوپر ایٹ پڑے، اوئے کیسے تالا ڈالا تم نے، بولنے کا انداز دے۔ اب بولو، اب امام صاحب کو غصہ نہیں آئے گا کہ انسان تو وہ بھی ہے، تو امام صاحب بھی بولے کیسے بول لیا، تمیز سے بات کر۔ اسی پہ بات اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا کہ میں تجھے ٹھوک دوں گا امام صاحب۔ اب بتاؤ امام کیا کرے گا بیچارہ؟ امام صاحب نے بھی لٹھیاں اٹھا لی، بھائی تو مجھے ٹھوک دے گا میں تجھے پھاڑ دوں گا۔ بھائی غصہ تو غصہ آئے، تم ایک امام سے اس طریقے کی بات کر رہے ہو۔ اب دیکھو بات رفع دفع ہوئی، جب میٹنگ بیٹھی تو میٹنگ میں کیا ہوا کہ صاحب امام صاحب کی غلطی ہے، انہوں نے لٹھیاں کیوں اٹھائی، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، امام صاحب کو لٹھیاں نہیں اٹھانا چاہیے، امام صاحب کی تھوڑی غلطی ہو گئی تو امام صاحب کو ہٹا دو، اور تم نے سب کچھ کہہ ڈالا تو اتنا ہی محلے کی بات ہے، سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے، امام تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بات یہی آ جاتی ہے، ارے محلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، امام تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہٹاؤ امام صاحب کو ہٹاؤ۔ کل ملا کے امام صاحب کو ہٹایا گیا، محلے والے قیامت کے دن پکڑ ہوگی، بچے گا کوئی نہیں، تم ایک ہو جاؤ۔ لیکن تم نے یہ ظلم کیا امام کے اوپر، بہت بڑا ظلم کیا، اس کی سزائیں ملیں گی، بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، میں آج کہہ کر جا رہا ہوں علی الاعلان،
اللہ کے فضل و کرم سے کہ امام یا علماء یہ اللہ کے سپاہی ہیں، اور اللہ کے سپاہی جس طرح دنیا کے سپاہی ہوتے ہیں، جو ہے حکومت کے سپاہی پولیس والے ہوا کرتے ہیں، اگر ایک پولیس کرمی پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام پولیس کرمی مل کر اور حکومت مل کر جو ہے جو وکاس دوبے جیسوں کا ایک کاؤنٹر کر دیا کرتی ہے، ان کو یہ طاقت دی گئی ہے۔ تو یاد رکھو تم اللہ کے سپاہیوں پر حملہ کر رہے ہو، ہمیں یہاں تمہارا ایک کاؤنٹر کرنے کی تو طاقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت میں تم سب کے ایک کاؤنٹر ضرور نہیں بچو گے، نہیں بچو گے۔ یہ اللہ کے سپاہی ہیں، تم اللہ کے سپاہیوں کو ستا رہے ہو، یہ اللہ کے سپاہی دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو مسجدیں ویران ہو جائیں، اگر یہ نہ ہو تو مسجدوں میں آذانیں نہ ہوں، اگر یہ نہ ہو تو دین کی تبلیغ بند ہو جائے، یہ نہ ہو تو تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ جانے کتنے دین کے کام جو ہیں وہ علماء کے اوپر رکے ہوئے ہیں، مسجد کے اماموں کے اوپر رکے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج جو ہے صرف دین کی کمی کی وجہ سے آج یہ حال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم علماء کی برائی کرتے ہیں، ہم اماموں کی برائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ وہ امام جو ہمارا پیشوا ہوا کرتا ہے، وہ جو ہے جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قیامت کے دن ہم یہی کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے ان امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی تو قبول فرما۔ تم یہ اتنا کہہ دو گے کہ ہم نے امام صاحب کے پیچھے تمام فرائض ادا کیے تھے، اگر ان کے صحیح ہیں تو ہمارے بھی صحیح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو امام تمہاری نمازوں کی ذمہ داری لے کر قیامت کے میدان میں آئے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے امام کتنی بڑی ذمہ داری لے کر قیامت کے میدان میں جا رہا ہے۔ آج تم اسی امام کے جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوری بریلی کا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا جو ہے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ اماموں کو اور خاص کر بریلی میں یہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے۔ ارے چاہے آدھی روٹی کھا لیں لیکن بچوں کو دین کا علم ضرور دے جائیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے، یعنی اتنے فتنے اٹھ جائیں گے کہ جو ہے لوگوں کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جسے اپنے ایمان کی فکر ہوگی وہ قبرستان میں جا کر قبر کے پاس کھڑا ہو کر تمنا کرے گا یا اللہ کاش کہ میں اس قبر کے اندر ہوتا اور میرا ایمان سلامت ہو جاتا۔ تو اس وقت اگر ہمارے پاس علم ہوگا، آج ہی آپ دیکھ لیجئے آپ لوگ ریل میں بھی سفر کرتے ہوں گے، بس میں بھی سفر کرتے ہوں گے، ہم نے بھی کیا ہے، جب بھی سفر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی 24 نمبر ہی ٹکرا ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹکرا ہی جاتا ہے سفر میں، اور ٹکرا جاتا ہے پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سنی ایسا کرتے ہیں، سنی ویسا کرتے ہیں۔ اب جو سنی ہیں وہ بیچارے نیچے مڑیا کرے سن رہے ہیں، اور کہ سنی کا کام سننے کا یہ کیا، اس بات کے سنی ہو کہ بس سنتے رہو، اس بات کی سنی نہیں ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم سنی ہیں۔ سننے کے لیے سنی تھوڑی ہے کہ سنتے رہیں گے۔ سنی تو وہ ہے کہ جہاں پہنچ جاتا ہے الحمدللہ وہاں سنیت کا پرچم لہرا دیتا ہے۔ سنی کی تو وہ شان ہوا کرتی ہے، تو سنی سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے بتاؤ تم لوگ تیجا کرتے ہو، یہ 40واں کرتے ہو، اللہ کے رسول نے کبھی تیجا نہیں کرا، جو ہے صحابہ اکرام نے کبھی 40واں نہیں کرا۔ اچھا نہیں کرا، ہاں دکھاؤ، کسی بخاری میں دکھاؤ 40واں سرکار نے کیا ہو، دکھاؤ بخاری میں تیجا جو ہے سرکار نے کیا ہو۔ اب سنی چپ، کیا جواب ہے؟ کسی صحابی کا دکھاؤ، کسی صحابی نے جلوس اٹھایا ہو دکھاؤ۔ اب سنی چپ ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ نے سیکھا نہیں۔ اگر آپ سیکھتے اور نہیں سیکھتے تو کم سے کم علماء کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو۔ سرکار نے فرمایا یا تو عالم بنو، عالم نہ بنو تو طالب علم بنو، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو سرکار نے فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔
इतने तो बन जाओ। अब उलमा की सोहबत में बैठने वाले होते तो उसका क्या फायदा होता। एक शख्स था उलमा की सोहबत में बैठने वाला, बैठा हुआ था ट्रेन में, उधर से आई तबलीगी जमात, कहा अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? खैरियत से। क्या नाम है? फला। अच्छा, कहाँ रहते हैं? फला मस्जिद में। अच्छा, सुन्नी है? कहा हाँ सुन्नी है। कहा ये बताओ, ये तीजा वगैरह करते हो, ये सब कहाँ से साबित है? सरकार ने तो कभी तीजा करा नहीं, कभी ये चने लेकर ऐसे नहीं हुआ, ये कहाँ से साबित है? कहीं है किताब में? कुरान में है? बुखारी में है? अब बोला अच्छा, कहा कहीं से साबित नहीं। कहा ये बताओ तीजे में हम क्या करते हैं? हम तीजे में चना होता है और कलमा होता है। क्या होता है? चना होता है और कलमा। उलमा की सोबत में बैठने वाला था वो, तो बोला ये बताओ, आप कह रहे हो हराम है, तो हमें बता दो, दो ही चीज़ें होती हैं उसमें, एक चना होता है और एक कलमा होता है। अभी बता दो ये हराम है किस वजह से? चना हराम है कि कलमा हराम है? उन्होंने ये कहा हराम है, तो ये तो बता दो हराम है कि नहीं। चलो हम तुम्हारी मान लेंगे, लेकिन ये बता दो चना खाना हराम है या कलमा पढ़ना हराम है? अब फंसाया उसने, तो वो चुप। बोला नहीं बताओ। बोला अरे देखो ये सही नहीं है। बोले नहीं तो बताओ। तो फिर क्यों सही नहीं है? वजह बताओ हमें, हम नहीं करेंगे। भाई आप वजह बता दो, हम नहीं करेंगे, मुझे बता दो। चना हराम है तो चना छोड़े, कोफ्तों में भी नहीं डलवाएंगे, सब जगह खत्म कर देंगे बिल्कुल है। और अगर कलमा पढ़ना हराम है तो बता दो, फिर सही किया जाएगा इस्लाम में। अगर कलमे ही को हराम कह दोगे तो बहुत देर बाद खामोश रहा। बोला अच्छा ये इसलिए गलत है कि तुम लोग तीसरे दिन करते हो। तीसरे दिन क्यों करते हो? तुमने तीसरे दिन की कैद क्यों लगा दी? घुमाते फिरते हैं, तीसरे दिन क्यों करते हो? ये दिन की कैद लगाने की वजह से। बोला अच्छा तीसरे दिन करने की वजह से हराम हो गया? बोले हाँ। बोले तो ये बताओ तुम तबलीगियों के चिल्ले 40-40 दिन की क्यों होती है? बताओ 40 दिन क्यों करते हो? 41 क्यों नहीं करते? 42 क्यों नहीं करते? अरे 30 क्यों नहीं कर देते? 50 क्यों नहीं करते? 40 की कैद क्यों लगाते हो? तुम्हारे 40 की कैद लगाने की वजह से वो हराम नहीं हुआ, हमारे 3 दिन की कैद लगाने से ये हराम हो गया। अब वो फिर चुप। बोले मुझे ये बता दो, तुमने भी तो मुअय्यन कर लिए 40-40 दिन के चिल्ले करते हो, तो वो हराम क्यों नहीं होता? क्या दिन मुअय्यन कर लेने से कोई चीज़ हराम हो जाती है? जब उससे नहीं बन मिला, ने समझ लिया यहाँ दाल गलेगी नहीं, तो बोला अरे छोड़ो इन बातों को, छोड़ो नमाज पढ़ा करो, छोड़ो नमाज पढ़ा करो। उसने कहा ऐसे कैसे छोड़ो? था बहुत कर रहा वाला, अब उसने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। बोला ऐसे कैसे छोड़ो? मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में मुअज्जिन भी है, इमाम भी है, मैं जाता हूँ पहले से झाड़ू लगाता हूँ, 5 वक्त की पढ़ता हूँ। ये कहिए किसी और से तुम जा कर के नमाज पढ़ा करो। जब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता तो छूटते यही कह देते हो नमाज पढ़ा करो। नमाज पढ़ता हूँ, तुमसे कम नहीं पढ़ता हूँ, अपने साथ रख के देख लो। मुझे ये बताओ कि चना हराम है या कलमा हराम? घेर लिया। और वो पूरी तबलीगी जमात जिसमें मौलवी भी थे उनसे बन नहीं पड़ा कि अब हम कहें क्या। आखिर थोड़ी देर के बाद पूरी जमात वहां से उठकर दूसरी जगह जाके बैठी, उसको जवाब नहीं दे पाए इस बात का। तो मेरे भाइयों उलमा की सोहबत ऐसे ही बस उनकी सुनी और चलते बने, ऐसा जवाब दो उनको। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द बैठे हुए थे एक रेल में, तो कुछ वहाबी आए, सलाम दुआ के बाद कहा आप कहाँ से तशरीफ लाए? बोले बरेली शरीफ से। बोले अच्छा बरेली शरीफ से? बोले हाँ। बोले बरेली शरीफ कब से हो गया? बोले शरीफ तो सिर्फ 3 है। क्या कहा वहाबियों ने? शरीफ तो सिर्फ 3 है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कुरान शरीफ। क्या कहा? मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, कुरान शरीफ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के शागिर्द जो थे खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद स्टेशन आया, कुछ लोग और चले उनके मिलने वाले, बैठ गए। उन्होंने समझा शायद ये लोग भी इन्हीं के ही साथ हैं। उन्होंने पूछा ये लोग कौन है?
تو حضرت نے فرمایا یہ سب کمین لوگ ہیں۔ جب کمین گیا وہ کھول گیا، بولے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں؟ کہا آپ نے شریف، میں آپ کو سوچ تو رہا تھا کہ میں آپ کو شریف کہوں، لیکن شریف تو آپ نے صرف تین ہی پہ روک دیا، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف اور ایک قرآن شریف۔ اب میں نے سوچا آپ کو شریف کہوں گا، آپ پھر کہہ دو گے کہ شریف تو تین ہے، تو پھر میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ کمین لوگ ہیں، شریف تو ہے نہیں، تو بس بولتی بند ہو گئی، سمجھے؟ شریف تین ہی ہے تو پھر سب آپ کمین ہوئے، شریف ہوئے گا؟ بھائیوں ان کو پکڑا کرو، گھیرا کرو، ایسے نہیں کہ بس سنا ہو۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی دین سیکھو۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، چاہے جو ہے اسکولوں میں آپ اتنا پیسہ دے کر پڑھاتے ہو، کیا مسجد کے امام کو یا مدرسے کے مدرس کو پیسہ دے کر پڑھاؤ گے تو آپ کا کچھ چلا جائے گا؟ ارے بلکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو اپنے بچوں کو پڑھانے کا اور ایک امام کی مدد کرنے کا۔ آپ نیت تو کرو اچھی، آپ اچھی نیت کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جس طرح زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو کسی فقیر کو دے گا تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اور اپنے بھائی غریب ہے اس اپنے بھائی کو دے گا تو جہاں زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا وہاں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا کہ اپنے بھائی کو دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی اپنے امام کی اگر آپ مدد کرو گے، علماء کی مدد کرو گے، تو جہاں جو ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، پیسہ دو گے تو بچوں کو پڑھانے کا جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، آپ علماء کی مدد کی نیت سے بھی کر رہا ہو کہ ہم اپنے امام کی تنخواہ، مسجد کے اماموں کی تنخواہیں کم ہوا کرتی ہیں، اس طریقے سے جو ہے اوپری آمدنی سے کچھ ہو جاتا ہے، لاؤ ہم اپنے بچوں کو امام کے ہی پاس بٹھا لیں تاکہ ان کا اور اوپری آمدنی کی وجہ سے ان کا ذریعہ اچھا ہو جائے۔ آپ کی اگر یہ نیت ہوگی کہ ہم اپنے امام صاحب کی تنخواہ زیادہ کریں کہ ان کے پاس بٹھا لیں گے تو ہمارے بچے پیسہ آئے گا تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، تو آپ کو دونا ثواب ملے گا۔ ایک تو اس بات کا کہ آپ نے اپنا بچہ پڑھایا، دوسرا آپ نے اپنے امام کی مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم لوگ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، چاہے ہم آدھی روٹی کھا لیں لیکن دین کا علم ایسا دے جائیں کہ آنے والے جتنے فتنے اٹھیں ان سب کا جواب ہمارے بچے کے پاس موجود ہے۔ کہ یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، کہیں بھی پڑھائیے، کسی بھی عالم کے پاس بٹھائیے، پڑھائیے، ان کے دلوں میں عشق رسول بٹھا دیجئے، گھٹی میں پلا دیجئے کہ کوئی ان کے دلوں سے عشق رسول نکال نہ پائے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان